السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر ذی الحجہ کیا ہے؟ آج ہم عشر ذی الحجہ کے بارے میں جانیں گے۔ اب یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، اب یہ اینڈ ہو جائے گا کچھ دنوں میں، تو ہم لوگ اپنے طرف سے تیاریاں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہاں اگلے مہینے عشر ذی الحجہ کا مہینہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے عشر ذی کے کیا ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ عشر ذی الحجہ کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں ایام سیکھیں گے۔ 10 دن میں ایام سیکھیں گے، مطلب 1 سے لے کر 10 تک، 1 to 10 days آف ذی الحجہ، حج کے پہلے 10 دن ان ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر 10 کو کیا مناتے ہیں؟ 10 کو کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں نا، جس کو عام زبان میں بقرعید لوگ کہتے ہیں۔ اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ پہلے ذی الحجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے جو ایام انسان کرتا ہے ان 10 دنوں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، مطلب اتنا پسند ہے جن کا کوئی انتہا نہیں۔ باقی دنوں میں اعمال جو کیے گئے ہیں اتنا محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جہاد بھی نہیں، مطلب وہ کہیں کہ جہاد بھی نہیں تو اللہ کے راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے ان دنوں میں، مطلب ذی الحجہ کے جو مہینے میں ان دنوں میں جہاد بھی اتنی افضل نہیں ہے، ان دنوں مطلب اتنا افضل نہیں ہے۔ اس مہینے کا اعمال کرنا، جیسے اس مہینے کا اعمال کرنا، اگر عام دنوں میں جہاد بھی کرے تو ان دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، سوائے اس مستحق کے کہ جو نکلے جان بھی لے جائے، اس کی اور مال بھی جائے، جیسے اللہ کی راہ میں جان بھی چلی جائے اور مال بھی چلی جائے، وہ زیادہ افضل ہے۔ جیسے کہ مطلب وہ جہاد بھی زیادہ افضل ہے، جیسے کہ کسی کا جان بھی چلا گیا، کسی کا مال بھی چلا گیا، تو وہ جہاد افضل ہے ان دنوں میں، وہ جہاد افضل ہے۔ مطلب ذی الحجہ میں 1 to 10 days تو اعمال کریں گے تو وہ جہاد بھی زیادہ افضل ہے۔ سب سے افضل خوب ان دنوں میں عبادت کرنی چاہیے، جیسے ان دنوں کا اتنا بڑا ہے ان دنوں کا، جیسے ذی الحجہ کا مہینے میں، کہ ان دنوں میں خوب جٹ کر عبادت کرنی چاہیے، ان دنوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ عشر ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑی اہم ہے، جیسے 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ بہت اہم ہے، پھر باقی 3 تاریخ اس کے بعد میں 3 تاریخ بھی بہت اہم ہے، جو 13 تاریخ ہے دن کی بڑی اہم ہے۔ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہیں، ساری عبادت مل جاتی ہیں، توحید بھی مل جاتی ہے، نماز بھی مل جاتی ہے، نماز تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، روزہ بھی مل جاتا ہے، صدقہ بھی اور زکوٰۃ بھی۔ اب پہلی تاریخ سے 9 تاریخ کا روزہ بھی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا یہ سنت ہے۔ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے لے کر 10 روزہ رکھتے تھے۔ نماز، اس میں نماز بھی مل گئی، روزہ بھی مل گیا، صدقہ بھی ہے اور حج بھی ہو گیا، ساری عبادت ایک ساتھ ہے۔
یہ ساری عبادت ایک ہی ساتھ ہے. اور کہتے ہیں لوگ کہ کیا رمضان کی عبادت مطلب 10 دن کا جو لیلۃ القدر ہے تو وہ سب سے بڑی افضل ہے؟ تو نہیں، رمضان کا اسپیشل وہ ڈے ہے 10 ڈیز جو لیلۃ القدر لوگ مناتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ عید الحج کا جو مہینہ ہے اس میں یہ اسپیشل ہے اس منتھ کا. مطلب جو عام زبان میں بقرعید بولتے ہیں وہ بقرعید کا اسپیشل ڈے ہے. اور عید الحج کا مہینہ یہ 10 دن کا ایام جو کرتے ہیں، 10 دن کی جو عبادت کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج ہوتی ہے اور زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، تو یہ 10 دن کی سب سے بڑی فضیلت ہے. یہ اسپیشل ڈے ہے، مطلب اس منتھ کا، مطلب عید الحج کے منتھ کا یہ اسپیشل ڈے ہے. 10 ڈیز اور 3 ڈیز اور مطلب 13 ڈیز یا 13 ڈیز تک اسقار مطلب اسقار عصر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک تکبیرات کرنی چاہیے. اور ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات کرنی ہے. جیسے حج بھی ہو گیا اور اس کا یہ بھی ہو گیا. اور ان دنوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے نا اس میں لوگ جتنے سارے لوگ ہیں